میں ایک سفر میں تھا، تو میرا ایک دوست جو ہم اکٹھے مدرسے پڑھتے تھے وہ تبلیغ کے ساتھ سال میں چل رہے تھے اور میں اپنے کام پہ تھا۔ ہماری ملاقات ہو گئی اور کسی مسئلے پر ہماری گفتگو شروع ہو گئی، دوستانہ ماحول میں، مخالفانہ نہیں۔ میں نے ان سے کہا مولانا گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بات طے کر لیں کہ ہم نے گفتگو اصول کے ساتھ کرنی ہے یا اصول کے بغیر کرنی ہے۔ مجھے کہتے ہیں گفتگو تو اصولوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں نے پوچھا آپ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ کہا جی تبلیغی جماعت۔ میں نے کہا میری جماعت کا نام کیا ہے؟ کہتا جی عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت۔ میں نے کہا آپ کی جماعت کا اصول یہ ہے کہ بحث نہیں کرنی، اور میری جماعت کا اصول یہ ہے کہ بحث ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ نے بحث شروع کر دی آپ کا اصول ٹوٹ جائے گا، میں چپ ہو گیا تو میرا ٹوٹ جائے گا، اس لیے آپ سنتے رہے اور میں بولتا رہوں۔ میں چپ ہو گیا تو میرا اصول ٹوٹ جائے گا اور آپ بول پڑے آپ کا ٹوٹ جائے گا، اس لیے اصول کے دائرے میں رہ کر بات کریں، بس آپ سنتے جائیں اور میں بولتا رہوں۔ مجھے کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر کیا تو بغیر اصول کی بات کرنی ہے، کہہ دو۔ اب دیکھو میرا فن ہے نا گفتگو کیسے کرنی ہے، مولانا صاحب بات نہیں کر سکے، خاموش ہو گئے، ہمارا فن ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اسی طرح میرے پاس 2-3 ساتھی تبلیغ والے آئے، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ مولانا صاحب آپ سال لگائیں۔ میں نے کہا میں سال نہیں لگاتا۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا مجھے سال نہیں لگانا چاہیے، اگر آپ کہتے ہیں لگانا چاہیے تو مجھے قائل کرو، مجھے دلیل سے قائل کرو۔ مجھے کہتے ہیں آپ عالم ہیں، میں نے کہا الحمدللہ۔ آخری نبی کے وارث ہیں، میں نے کہا الحمدللہ۔ تو آخری نبی عالم کے نبی عالمی نبی تھے، میں نے کہا جی ہاں۔ تو جب آپ اس نبی کے وارث ہیں جو پورے عالم کا نبی ہے تو آپ کو پھر پورے عالم میں جانا چاہیے نا۔ میں نے کہا میں وارث ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مورث ہیں، اور وارث وہ کام کرتا ہے جو مورث نے کیا ہو۔ حضور پاک پورے عالم کے نبی ہیں، مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا پورے عالم میں یہ بھی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا میرے ذمہ جانا کیسے ہے پورے عالم میں؟ آپ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں اور پورے عالم میں دعوت کے لیے گئے تھے، کبھی افریقہ، کبھی امریکہ، کبھی الجزائر، کبھی کہیں، تو ہمیں بھی جانا چاہیے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو جس کا میں وارث ہوں وہ جزیرے عرب سے باہر دعوت لے کر نہیں گئے تو مجھے آپ کہتے ہیں کہ تمہیں جانا چاہیے۔ مجھے پھر وہ کہنے لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں گئے، آپ نے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کو بھیجا تھا۔ میں نے کہا میں بھی نہیں جاتا، میرے شاگردوں کو لے جاؤ۔ دلیل میرے سال پر ہے، دلیل شاگردوں کے سال پر نہیں ہے۔ بات ہو رہی کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں، تو کہہ رہا ہے شاگردوں کو جانا چاہیے کہ نہیں۔ بھائی میرے سال پر دلیل پیش کرو نا، نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا جانا چاہیے، مجھے جانا اس پر دلیل پیش کرو بس۔ اب جب وہ زچ ہو گیا، بات نہ کر سکا، میں نے کہا دیکھو آپ سے غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی نہ ہوتی آپ کو یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔ غلطی آپ کی ہوئی ہے کہ آپ تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں، آپ کا مرکز رائے گنج میں ہے۔ رائے گنج کے اکابر کا اصول یہ ہے علماء کو دعوت نہیں دینی، علماء کو کارگزاری سنانی ہے۔ تو نے اپنا اصول توڑا نا، تو نے کارگزاری کی بجائے مجھے دعوت دی۔ اگر تو مجھے صرف کارگزاری سناتا، تیری کارگزاری سن کے میرا دل نرم ہوتا اور میں سال کے لیے تیار ہو جاتا۔ اب تو نے اصول توڑا ہے اس لیے پھنسا ہے، اصول نہ توڑتا تجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اب یہ جو میں نے واقعہ سنایا ہے، یہ میں تبلیغ والوں کی مخالفت کر رہا ہوں یا تائید کر رہا ہوں؟ جی تائید کر رہا ہوں نا۔ جو نہیں سمجھے گا مولانا صاحب نے مخالفت کی ہے، تبلیغ خلاف ذہن سازی کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بھی آپ کا رائے گنج سے تعلق ہے تو آپ رائے گنج کے اصولوں کے مطابق کام کرو۔ جب اصولوں سے ہٹو گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی۔ دیکھو جیسے یہ ہو گئی ہے، میں مخالف ہوتا تو میں سال پہ دلائل کیوں دیتا، 4 ماہ پہ کیوں دیتا، چلے پر کیوں دیتا، سروزے پر کیوں دیتا؟ میں تو دلائل دے رہا ہوں آپ کو، میں آپ کا معاون ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن بات اصولوں سے ہونی چاہیے۔ اب یہ گفتگو چونکہ ہمارا فن ہے نا، ہمارا فن ہے، اور یہ فن اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے کہ میں جتنا ادا کروں کم ہے، کہ یہ فن اللہ نے مجھے وہبن دیا ہے، کسبن نہیں دیا۔ اور میں کسی مسئلے پر جب گفتگو کرتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسئلہ میرے اوپر تازہ کھل رہا ہے۔ آپ مسائل پڑھ رہے ہیں، عقیدے کا مشکل سے مشکل مسئلہ میں جب شروع ہو جاتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے خود بخود الفاظ زبان پر آ رہے ہیں اور مجھے محنت نہیں کرنی پڑتی، نہ مجھے کوئی پسینہ آتا ہے، نہ اٹکن ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے ہر حال میں امت کو عقائد سمجھانے ہیں۔ جب آپ یہ فیصلہ کر لو گے نا تو پھر دیکھنا اللہ آپ کے اوپر کیسے کھول دیتے۔
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبیلنا. کہ میں غلط قرآن پڑھ رہا ہوں؟ میں غلط پڑھا میں نے؟ ٹھیک کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ سبیلنا فرماتے تو ہمارے دروازے بند تھے، اللہ نے سبلنا فرما کر ہمارا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے. نہیں سمجھے تو؟ جب آپ قل ھذی سبیلی کہہ کر باقی دروازے بند کرتے ہیں نا، اللہ نے سبلنا کہہ کر ہمارا دروازہ بھی کھول دیا ہے. ایک سبیل نہیں، سبل ہیں، سبل. وہ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ دل تھوڑا سا بڑا رکھو، وسعت پیدا کرو، وسعت. آپ دیکھو کام میں لطف کتنا آتا ہے. بڑے کام کے لیے بڑے دل چاہیے، اور بڑے کام چھوٹے دلوں سے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی مجلس میں میں نے ایک ہی بات سمجھائی ہے کہ فن میں اہل فن پر اعتماد کریں، وہ چھوٹا ہو یا یہ ذہن بنا لیں، انشاءاللہ کبھی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، اشکالات ختم ہو جائیں گے. کبھی کسی جماعت کو جو اہل حق نہ ہو، اہل حق نہ ہو، اس پر گفتگو کرنی ہو نا، تو اب ہم سے پوچھا کرو، کسی اور کی رائے ہمیں نہ دیا کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله